السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 13 ذوالحجہ تک حج کے ارکان اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں حج ادا کیا جاتا ہے، جو اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ذوالحجہ ہی کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جو مسلمانوں کا دوسرا مذہبی تہوار ہے، جس میں مسلمان کھلے میدان میں عیدگاہ میں دوگانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے قربانیاں کرتے ہیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بے انتہا فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے ان سے بھی ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ عوام ان ایام فضیلت و شب ہائے سعادت سے بالعموم بے خبر ہیں۔ احادیث نبوی میں عشرہ ذوالحجہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے ہم سب کو نوازے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ شہید ہی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ کا ورد کرو۔ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عملوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بابت علماء کرام سے مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ عشرہ ذوالحجہ میں یوم نحر، یوم عرفہ اور یوم ترویہ آتا ہے، اس لیے یہ عشرہ سال کے تمام ایام سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ تاہم رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی تمام راتوں میں افضل ہیں، کیونکہ ان 10 راتوں میں 5 وہ طاق راتیں آتی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہوتی ہے، جو 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں افضل ترین اور عشرہ ذوالحجہ کے دن تمام دنوں میں افضل ترین ہیں۔ تاہم اس فضیلت کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو اس فضیلت پر یقین رکھ کر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ یوم النحر کی فضیلت۔ 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی خصوصی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ مثلاً ان اعظم ایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذوالحجہ ہے۔ اس دن حجاج اکرام منی میں قرار پکڑتے ہیں، اس لیے اسے یوم القر کہا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور یوم عرفہ کا روزہ تو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج اکرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔
یہ دن اہل عرفہ کے لیے بہت فضیلت والا اور اس کا وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جس حاجی سے یہ وقوف عرفات رہ جائے تو اس کا حج ہی نامکمل ہے، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں موجود حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس دن اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا، اور بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میں بھی اس دن یعنی عرفے میں روزہ نہیں رکھتا، اور نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ یوم عرفہ سے مراد کون سا دن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ جب ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کا آغاز سب اپنی رویت کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو پھر عرفہ سے مراد بھی ذوالحجہ کی وہی 9 تاریخ ہوگی جو ہماری رویت کی بنیاد پر ہوگی، قطع نظر اس کے کہ اس روز سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عشرہ ذوالحجہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل۔ صحابہ اکرام عشرہ ذوالحجہ میں خوب ذوق و شوق سے اعمال صالحہ اور عبادات و نوافل کا اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 ایام میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ عشرہ ذوالحجہ میں بسلسلہ اعمال صالحہ خوب سعی و کوشش کرتے، یہاں تک کہ قریب نہ ہوتا کہ اس پر قادر ہوا جائے۔ تکبیرات۔ عشرہ ذوالحجہ میں جہاں نیکی کے دوسرے اعمال زیادہ ذوق و شوق اور زیادہ اہتمام سے کیے جائیں، وہاں تکبیرات کا بھی خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک چلتا ہے، اور تکبیرات کے الفاظ یہ پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک صحیح اثر سے بھی ثابت ہے کہ عرفے کی صبح سے ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھی جائیں، جبکہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کے مطابق تکبیرات بھی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک پڑھی جائیں، اور صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ دیگر اوقات میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے، اور یہی عمل صحیح ترین قرار دیا گیا ہے کہ ذوالحجہ کے شروع ہوتے ہی تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے۔ مسنون اعمال۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال یعنی نماز، صدقہ و خیرات، ذکر، اذکار، روزوں اور تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا، صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 ذوالحجہ کی شام تک تکبیریں پڑھنا، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا نفلی روزہ رکھنا، 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز باہر کھلے میدان میں ادا کرنا اور پھر قربانی کرنا، عید کے دن غسل کر کے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو استعمال کرنا،
نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا، نماز عید الاضحیٰ طلوع شمس کے بعد جلدی ادا کرنا، مسلمان بھائی کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دینا، عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا، رشتہ داروں، دوستوں اور فقراء و مساکین کو بھی دینا، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ میں کھانا پینا اور روزہ نہ رکھنا۔ یہ تمام وہ مسنون اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ قربانی کی نیت رکھنے والے کا عشرہ ذوالحجہ میں حجامت وغیرہ نہ کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے اس بات کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی نیت رکھنے والے شخص کو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت کروانے اور ناخن تراشنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد حجامت وغیرہ کروائے، اس سے پہلے نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی عدم استطاعت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم 10 ذوالحجہ کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن تراش لینا، مونچھیں کٹوا لینا اور زیر ناف بال صاف کر لینا، یہی عند اللہ تمہاری قربانی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عدم استطاعت والا شخص اگر عشرہ ذوالحجہ میں حجامت وغیرہ نہ کروائے اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن حجامت وغیرہ کر لے تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سال کے ان 12 مہینوں میں وہ تمام مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا